السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ سے روانگی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر طرح طرح سے ولید کے قاصد کو ٹالتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ دوسرے دن وہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ ولید کے عملے نے انہیں بڑا تلاش کیا مگر وہ نہ مل سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے مکہ روانہ ہونے کے ایک دن بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کو جمع کیا اور مدینہ منورہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ منتقل ہو جانے کا ارادہ فرما لیا۔ گھر والوں کو تیاری کا حکم دے کر آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور دست بدست سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مکیں صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے خیال نے آپ پر رکت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ گزارا۔ اس شہر کی معطر اور پر نور فضاؤں میں آپ اپنے بچپن سے لے کر اب تک سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری آپ کے لیے بہت مشکل تھی۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 ہجری کا ہے کہ جس وقت آپ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کا مشورہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ کے 100 اتمام خاندان نے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ ہجرت فرمائی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے آپ سے کہا کہ بھائی، آپ تمام اہل زمین سے بڑھ کر مجھے عزیز ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ شہروں میں سے کسی ایسے شہر میں قیام نہ کریں، دیہات اور ریگستانوں میں قیام فرمائیں، لوگوں کے پاس اپنے قاصد بھیج کر انہیں اپنی بیعت کی دعوت دیں۔ اگر وہ آپ کی بیعت کر لیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر وہ کسی اور شخص پر متفق ہو جائیں تو اس سے آپ کے اوصاف و کمالات اور فضیلت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ مجھے خوف ہے کہ آپ مخصوص شہر یا کسی مخصوص گروہ جماعت کے پاس جائیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا مخالف، اور ان دونوں میں جنگ و جدل کی نوعیت پیدا ہو جائے گی، تو سب سے پہلے آپ ان کے تیروں کا نشانہ بنیں گے۔ ایسی صورت میں ایک معزز اور شریف ترین شخص جو کہ حسب و نسب کے اعتبار سے ساری امت سے بہتر ہے، اس کا خون سب سے ارزاں ہو جائے گا اور اس کے اہل و عیال کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، پھر میں کہاں جاؤں؟ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ اگر وہاں آپ کو اطمینان ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر اطمینان نہ ہو تو پھر آپ ریگستانوں کی طرف نکل جائیں، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتے رہیں اور لوگوں کے بدلتے ہوئے حالات دیکھتے رہیں۔ آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جب واقعات سامنے آتے ہیں تو رائے بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی، تم نے خیر خواہی اور شفقت فرمائی ہے، انشاءاللہ تمہاری رائے درست اور موافق ثابت ہوگی۔ حضرت امام حسین جب اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ: اور وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ کہا، اے میرے رب، مجھے ظالم فوج سے نجات عطا فرما۔ القصص۔ اور جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور جب مدینے کی طرف متوجہ ہوئے کہا، اللہ ہی میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے اس وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید نے رمضان 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمرو بن سعد کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔ عمرو بن سعد نے اور ایک روایت کے مطابق خود یزید نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے 20,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر مکہ کو روانہ کیا۔
لشکر نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے مؤثر دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی۔ حضرت امام حسین اس مارکے میں حرمت مکہ کے پیش نظر شریک نہ ہوئے اور الگ تھلگ رہے، کیونکہ جب آپ مکہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو آپ کی تشریف آوری کی خبر ہوئی تو جوگ در جوگ لوگ آپ کی خدمت میں آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ آپ مکہ میں ایک پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم رہے۔ نہ ہی اس دوران آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ ہی اپنے موافقت میں کوئی لشکری طاقت فراہم کی۔ اہل کوفہ کی مشاورت اور امام علی مقام کو دعوت دینا۔ حضرت علی کے زمانے سے ہی کوفہ آپ کے صحابوں اور محبوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں ہی حضرت امام حسین کی خدمت میں تشریف آوری کے لیے عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب انہیں یہ پتا چلا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، مکہ کا پہلا معرکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے اور اس میں یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اور یہ کہ حضرت امام حسین بھی مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے گئے ہیں۔ اس محبان علی کے حوصلے بلند ہوئے۔ انہوں نے ایک شخص سلمان بن سرد الخزامی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا اور اس کے گھر ایک مجلس مشاورت طلب کی۔ تمام صحابہ سلمان بن سرد کے گھر جمع ہوئے اور امیر معاویہ کے مرنے کا ذکر کر کے سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر سلمان بن سرد نے سب سے کہا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ تم لوگ ان کے اور ان کے باپ کے صحابی ہو، بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو، دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا کہ ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جان نثار کریں گے۔ سلمان نے کہا پھر تم انہیں لکھو، جس پر انہوں نے آپ کی طرف کثرت سے خطوط لکھے اور پھر بعد میں وفود کا سلسلہ بند گیا۔ پہلا خط عبداللہ بن سبی ہمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھ روانہ کیا گیا، جو امام علی مقام کی خدمت میں 10 رمضان اور 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے 2 ہی دن کے عرصے میں 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھی۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجی اور یہ سب یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے وقفے سے حضرت امام حسین کی خدمت میں پہنچی۔ خطوط زیادہ تر ان مضمون کے ہوتے تھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں، مسلم خلافت آپ کے لیے خالی پڑی ہے، آپ کے لیے حاضر ہے، سب آپ کی آمد کے منتظر ہیں اور آپ کی دید کے مشتاق ہیں۔ آپ کے سوا کوئی ہمارا پیشوا اور امام نہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہے۔ کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ آخری خط جو ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھ حضرت امام حسین کے پاس پہنچا، اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور شدت غم کا لحاظ کرتے ہوئے اس وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے اور معتمد خاص مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔
اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس جلد آ جاؤں گا۔ حضرت امام حسین کا فیصلہ۔ حضرت امام حسین کا فیصلہ۔ حضرت امام حسین کے پاس جب یہ خطوط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا، علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس، آپ کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابی اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں، انہوں نے آپ کے والد محترم سے بھی بے وفائی کی تھی، انہیں غربت، پردیس اور قسم پسری کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا۔ اور پھر یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے بلکہ تاحال اس کی اطاعت میں رہ رہے ہیں۔ پھر بھی آپ کو بلائے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح آپ سے بے وفائی کر جائیں۔ امام عالی مقام نے یہ سب سنا اور فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ بے وفا و ناداں ہیں، اس بات سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اس سوال سے ڈرتا ہوں کہ تجھے دعوت حق ایسے وقت میں دی گئی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعت اور خرافات کا رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار کو نشانہ و تضحیک بنایا جا رہا تھا، اسلامی حقوق اور قانون کا تصور مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں نہ بلند کیا؟ پھر یہ بھی بتاؤ، اس وقت میں کیا جواب دوں گا جب کوفیوں نے قیامت کے روز بارگاہ الہی میں کہا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی تھی مگر امام بیعت کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے، لہذا ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اگر امام ہاتھ بڑھاتے تو ہم تو اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ ایسا تھا کہ اس کا حل سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کوفیوں کی آواز پر لبیک فرمائیں، باوجود اس کے کہ جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے اس رائے سے متفق نہ تھے اور امام کی محبت اور شہادت کی شہرت ان کے دلوں میں پریشانی پیدا کر رہی تھی، اور امام عالی مقام کو بھی جلیل القدر صحابہ کرام کے شدید اصرار کا لحاظ تھا، مگر اہل کوفہ کی درخواست کو رد فرمانے کے لیے کوئی شرعی عذر نہ تھا۔ تاہم آپ نے اتنا ضرور کیا کہ جب آپ کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ نے ضرور ہی جانا ہے تو پہلے وہاں کسی کو حالات کی آگاہی کے لیے بھیج دیں، اگر حالات سازگار ہوں تو آپ تشریف لے جائیں ورنہ یہاں پر ہی جلوہ گر رہیں۔ اس پر امام عالی مقام نے سوچ کر کے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا، اگر کوفیوں نے بدعہدی اور بے وفائی کی تو عذر شرعی مل جائے گا، اور اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو صحابہ کرام کو تسلی دی جا سکے گی۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا، اے میرے بھائی، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھو اور مشورہ دو کہ آیا میرا وہاں آنا مناسب بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں کی خطوط کا جواب لکھ کر دیا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ تمام میں نے جان لیا ہے، میں نے تمہارے پاس اہل بیت میں سے اپنے قابل چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے اور انہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے حال کے بارے میں مجھے لکھیں۔ اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ عقل مند اور بزرگان قوم کے مشورے سے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس پہنچوں گا، اور میں اپنی جان کی قسم اٹھاتا ہوں کہ امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو۔ والسلام۔